آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے. معاون خصوصی برائے وزیر اعظم عطا تارڑ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن کو روک دیا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی بھی ہے اور اس کو ایک آئینی حدود کے اندر رہ کر اس معاملے کو آگے چلانا چاہیے تھا. آج جب سماعت کی ابتدا ہوئی تو جو 6 بار کاؤنسلز ہیں جس کے اندر پاکستان بار کاؤنسل شامل ہے، انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بینچ میں شمولیت کے اوپر اعتراضات اٹھائے. اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ان اعتراضات کی جو کہ پاکستان بار کاؤنسل اور دیگر بار کاؤنسل کی طرف سے اٹھائے گئے تھے ان کی تائید کی اور کہا کہ ایک جج صاحب جن کے خلاف بار کاؤنسل بھی ریفرنس دائر کر چکی ہیں اور ان پر بدعنوانی کے الزامات بھی ہیں، آمدن سے زائد اثاثہ جات کے الزامات ہیں، ٹیکس ایویژن کے الزامات ہیں اور ذرائع آمدن کے حوالے سے سوالات ہیں، تو وہ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کیا جاتا اور کیا امر مانے ہے کہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے. یہ اعتراضات آج عدالت میں اٹھائے گئے جس پہ عدالت نے تحریری طور پر ان اعتراضات کو جمع کرانے کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں اور یہ تحریری طور پہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے بھی، سرکار کی طرف سے بھی اور بار کاؤنسلز کی طرف سے بھی جمع کرائے جائیں گے، کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ 7 سینئر موسٹ ججز کا بینچ جو ہے اس اہم معاملے پہ بنایا جائے. یہ رائٹ ہے سینئر موسٹ ججز کا کہ وہ ایسے آئینی اور جو قانونی پیچیدگیوں والے معاملات ہیں اس پر سماعت کریں اور فیصلہ کریں. اور جب چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا گیا ہے اسی بل کے اندر، اسی ایکٹ کے اندر، تو کیا چیف جسٹس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور کیا یہ مناسب ہے کہ وہ اس کیس کو خود سنے؟ تو اس لیے بینچ کی تشکیل منصفانہ ہونی چاہیے، کیونکہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. اس لیے آج مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جن پہ کرپشن کے، بدعنوانی کے الزامات ہیں، ان پر اعتراض اٹھایا گیا اور یہ صدا کی گئی کہ ان کے خلاف ریفرنسز کو سماعت کے لیے مقرر بھی کیا جائے اور ان کی اس بینچ میں شمولیت نہیں بنتی کہ جب تک وہ الزامات یا تو کلیئر نہیں ہو جاتے یا ثابت نہیں ہو جاتے. تو یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ مطالبہ رکھا گیا تھا اور ویسے تو ان کو خود بینچ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. ان کو یہ کیس خود نہیں سننا چاہیے کہ جب الزامات لگے ہیں، ریفرنسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، تب تک آپ علیحدگی اختیار کر لیں. اسی طرح لاہور میں آج ایک انوکھا واقعہ دیکھنے کو آیا کہ پرویز الہی صاحب کی ضمانت کی درخواستیں اتنا بڑا انجسٹس نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جس کا بھائی آپ کی پارٹی میں ٹکٹ ہولڈر ہو، اس شخص کا تعلق آپ کے علاقے سے ہو، وہ شخص ماضی میں آپ کا وکیل رہا ہو، وہ شخص آپ کے ساتھ رابطے میں ہو، سماجی محفلوں میں وہ آپ کے ساتھ بغل گیر ہوتا ہوا دیکھا جا سکے، اس شخص کے پاس کیس لگانا اور اس شخص کا اس کیس کو سننا، اس سے بہتر تک گھر میں ہی عدالت لگا لے، گھر میں ہی فیصلہ کر لیتے کہ ضمانت مل گئی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ جو کرپشن کے الزامات ہیں، جو تحقیقات ہیں، اس پہ ایڈجوڈیکیشن کے لیے، فیصلہ سازی کے لیے ایک ایسے شخص کو بٹھایا گیا ہے جو ان کے گھر کا فرد ہے، جو ان کے ساتھ روزانہ رابطے میں ہے، جس کے خاندان کے افراد پارٹی میں بطور پارٹی کارکن، بطور ٹکٹ ہولڈر اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے یہی ہے کہ پرویز الہی صاحب، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے ایک وکیل صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا اس سے بہتر تھا کہ آپ پرویز الہی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کا اعزازی جج مقرر کر دیتے. میں نے بڑا سمجھایا ان وکیل صاحب کو کہ یہ نامناسب بات ہے، ہمیں حوصلے سے کام لینا چاہیے، یہ بات آپ نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اسی طرح ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جج والا روب پہن لیں
اور وہ ہتھوڑا پکڑ کے جج کی کرسی پر براجمان ہو کے اپنے ہی حق میں فیصلہ کر لیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں جج, جیوری اینڈ ایگزیکیوشنر. تو اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی کہ کوئی اور لاہور ہائی کورٹ کا جج نہیں ملا پرویز الہی صاحب کی ضمانت کی درخواست سننے کے لیے کہ ان کے خاندان کے ایک فرد کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی. تو دیکھیے جب تک یہ معاملات چلیں گے, ایک طرف پارلیمان کے اختیارات پر قدغن لگائی جاتی ہے, اس کو نہیں مانا جاتا, دوسری طرف ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے لوگوں کو سہولت کاری فراہم کی جاتی ہے. یہ دوہرا نظام ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے سہولت ہے, یہ اس ملک میں چل نہیں سکتا. میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہ رہا تھا, میرے سے سینئر اور ملک احمد خان صاحب ایک تجربہ زیادہ رکھتے ہیں, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو ویری مچ. بات تو عطا صاحب نے بالکل صحیح آپ کے سامنے رکھ دی کہ اس وقت دو مسائل بڑے سنجیدگی سے کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں, اور جو جوڈیشل پروپرائٹی کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. دیکھیں, جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے سپریم کورٹ کا اپنا بنا ہوا آرٹیکل 209 کے نیچے, اس میں واضح طور پہ دو آرٹیکلز, ایک آرٹیکل 3 اور ایک آرٹیکل 4, یہ دونوں تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی پابندی کی جائے. ایک میں یہ ہے کہ آپ اپنے کسی دوست اور عزیز کا مقدمہ نہیں سنیں گے. تو اصغر جاوید مقدمہ, پرویز الہی صاحب کی ضمانت, ان کے پاس جانا, ایک تو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے جو کہ آرٹیکل 209 کانسٹیٹیوشن کے نیچے بنا ہوا, نمبر 1. نمبر 2, جوڈیشل پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ وہ جس میں ان کا انٹرسٹ ہو. اب انٹرسٹ بڑا واضح ہے, لنکیج بڑی واضح ہے. ان کے چھوٹے بھائی خالد گرال 2002 میں اسمبلی میں میرے کولیگ تھے. جسٹس گرال یہ مقدمہ مارک کر کے ان کے پاس بھیجنا, یہ بھی ایک سوال اٹھاتا ہے. نون پوزیشن تھی جسٹس گرال نے, جب میاں شہباز شریف صاحب کی بیل کے بینچ میں ان کا نام آیا تھا تو اس بنیاد پہ اپنے آپ کو ریکیوز کیا تھا کہ میں یہ مقدمہ نہیں سن سکتا. اس کی انہوں نے وجوہات نہیں دی تھی, لیکن بس انہوں نے ریکیوزل کر لی اور ریکیوز کیا کہ میں نہیں سن سکتا. تو ہم نے یہ غالباً خیال کیا کہ بینچ پہ بیٹھے بھی آج کل یہ ایک بڑا حادثہ کہ وہ معزز جج صاحبان ایسے ججز جن کی دے رہے ہیں, جو ان کا فورن فنڈنگ کا کیس ہے, جسٹس گرال نے ایک درخواست میں ایک اسٹے آرڈر دے دی ہے, اور پچھلے 3 سے 4 ماہ سے وہ اسٹے آرڈر ویسے ہی موجود ہے اور انویسٹیگیشن کو روکا ہوا ہے, جس میں اربوں روپے کی پبلک منی, پبلک ٹرسٹ کا سوال ہے. یعنی لوگ آپ کو چندہ دے رہے تھے کہ آپ کینسر کے علاج کے لیے شوکت خانم کو پیسے دیں. اب شوکت خانم ہولڈز اے پوزیشن, ایک اچھے انسٹیٹیوٹ کے طور پہ وہ بنا, لیکن آج تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی, تحقیق نہیں ہو سکی کہ اکٹھے کیے گئے چندے کیا مکمل طور پر وہاں پر لگے یا نہیں لگے, کیا وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ تحقیق ہی نہیں ہو سکی. اب اس کا پریما فیشیائی پرائمریلی جو کیس بنا وہ الیکشن کمیشن کی جو فائنڈنگز آئیں کہ کچھ اکاؤنٹس کو چھپایا گیا. اس نے شکوک و شبہات کو اور مزید تقویت دی کہ اتنے اربوں روپے کے ایلیگیشنز ہیں, جس میں عمران خود اس پوزیشن کو لے چکے ہیں کہ میں نے کچھ پیسے اٹھا کے کوئی فورن انویسٹمنٹس کی اور ان کے اوپر مجھے پروفٹس آئے اور ان کو بھی میں نے انویسٹ کیا, نہیں کوئی ٹریل نہیں ہے. اب وہ منی ٹریل دیکھیں, ایک طرف تو سوال تھا کہ آپ منی ٹریل اس کی مانگ رہے ہیں جن کے اوپر کرپشن کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پرچیزڈ پراپرٹیز کی منی ٹریل دے دیں. بٹ یہاں معاملہ زیادہ سنگین ہے, پبلک منی ہے. ایک طالب علم نے, ایک خاتون نے, ایک بزنس مین نے, ایک دکاندار نے, معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں نے آپ کو ڈونیشنز دیں, بڑی تعداد میں ڈونیشنز دیں, اور وہ ڈونیشنز دیں چیریٹیبل پرپز کے لیے, اور چیریٹیبل پرپز تھا شوکت خانم کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اب وہ کیونکہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا, لیکن اس کا حساب آج تک آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے اوپر آپ
آپ اپنے آڈیٹرز کی رپورٹ پہ انحصار کرتے ہیں، لیکن ان تفتیشوں کا سامنا نہیں کرتے، بھلے سے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کے بات کرنے کی ہے. کتنے سال آپ اسٹے آرڈرز پہ انہی عدالتوں سے جو آپ کے لیے انکلائنڈ ہیں ٹو گیو یو بلینکٹ آرڈرز، اور وہ آرڈرز ایسے ملتے ہیں جس کے ساتھ انصاف کا قتل ہوتا ہے. تو جب انصاف قتل ہو رہا ہو تو تب آواز اٹھانا بالکل جائز اور حق بجانے میں. دوسری جو ابھی عطا نے بڑی امپورٹنٹ تینوں باتیں ابھی آپ کے سامنے چھیڑی ہیں، اس میں سے ایک سپریم کورٹ کا بھی ایک جو آج مقدمہ ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس کے لیے اتنا بڑا بینچ بٹھانے کی، اتنے وکلا سے معاونت لینے کی اور اتنے دقیق اس کو آئینی نکات پر مشتمل مباحث کو سمیٹنے کی ضرورت کیا ہے. ایک سوال ہے، یہ آئین کے اندر ترمیم نہیں ہے، اس کے پروسیجر کی بات ہے. یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں پا رہی کہ جو پارلیمان نے بل پیش کیا ہے وہ پروسیجر میں کہ سو موٹو کو لینے کا پروسیجر کیا ہوگا. آپ کے سو موٹو کے اختیار پہ بھی ہم قدغن کی بات نہیں کر رہے. ایون دو میں اسکول آف تھاٹ سے ہوں کہ جیسے آپ کے پاس جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے، ایسے ہی پھر یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ پارلیمنٹ کے پاس پارلیمنٹری اوورسائٹ کا اختیار بھی ہے. کہاں پر آپ آئین کی حد سے خود تجاوز کر جائیں گے. 63A میں آپ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا، ابھی تک وہ ری ریٹن آئین ویسے کا ویسے پڑا ہے. آئین کو آپ نے بالکل اس میں سے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا کہ جس کو جیسے اس کی پلین سپیکنگ ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ معاملات ابھی کافی حد تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسی صورت پیدا کر رہے ہیں جس میں بڑی لاب سائڈڈنیس ہے. کورٹس کے اندر سے وہ مقدمات جن میں عمران اور عمران کی پارٹی کو جو ریلیف مل رہا ہے، وہ دہشت گردی کرے وہ معاف، وہ آ کے عدالتوں پہ حملہ کرے معاف، وہ پیٹرول بمز کے ساتھ پولیس کے وینز پہ حملہ کرے معاف، وہ غنڈے لے کر آئے لا کر حملہ کر دے عدالتوں کے باہر اور ان کے ساتھ چڑھائی کر دے کورٹس کے اوپر معاف، وہ عدت میں نکاح کرے معاف، اس کی بیٹی کی آج تک کسی کے پاس تفصیل نہ ہو عدالت میں مقدمہ جائے معاف. دیز کورٹس آر allowing nothing to stick upon it. یہ آپ کر رہے ہیں اور یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. تو میری ان حالات میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، یہ آنریبل ججز ان دا ہائی کورٹس یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کا کہ جیسے آپ عطا کا مقدمہ میرے پاس لگا بالکل صحیح، تو سمپل بات ختم ہوگی. تو پھر یہ کوئی ایڈجوڈیکیشن، کوئی جسٹس، کوئی میرٹ کسی مقدمے دے دیں، بلینکٹ آرڈر دے دیں. اصغر جاوید گرال کے پاس ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک ضمانت کی تاریخ دے دیں گے. 1 ماہ نہیں، یہ میری بات آپ نے آن ریکارڈ رکھنی ہے، کئی ماہ تک اینٹی کرپشن کی وہ تفتیش جو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہونی چاہیے تھی یا ان کے رفقائے کار کے خلاف جو کچھ بھی وہاں پر وہ کرپشن کی جو داستانیں پچھلے 7-8 ماہ کی جو ان کی حکومت تھی اس کے اندر بنی ہیں، تو وہ آپ کو میں بتاؤں تو یہ وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ 1 بلیک ڈے، 1 بلیک منسٹری، 1 بلیک ڈپارٹمنٹ، آپ ایک ایک وزیر کے کارنامے اٹھائیں وہاں پر جو انہوں نے پنجاب میں کیا یا جو انہوں نے وفاق میں کیا، چاہے وہ ایوییشن تھی، چاہے وہ فوڈ منسٹری تھی، چاہے وہ انفارمیشن منسٹری تھی، چاہے وہ ریلویز منسٹری تھی. اربوں روپے کی وہاں سے. یہ تو بھی جب ہوش ربا حقائق سامنے آ رہے ہیں ہم مقدمے قائم کرتے ہیں، وہ عدالتوں میں جا کر سٹے کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرنا ایک اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے. یہاں الٹی گنگا چلی ہے. جب جسٹس ثاقب نثار تھے تو آپ کے علم میں ہو یہ ساری بات کہ ہمارے آئین پاکستان نے اور اس ملک کے آئلی قوانین نے یہ بات طے کر دی تھی کہ تفتیش کرنے کا حق اس تفتیشی افسر کا ہوگا. قانون یہ دیتا ہے، چاہے وہ پولیس کا ہے، چاہے وہ FIA کا ہے، چاہے وہ نیب کا ہے، کسی بھی فار اینی میٹر کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، انڈر اے سرٹن لا اٹ از ہز اسٹیٹیوٹری رائٹ، یعنی یہ اس کا قانونی حق ہے کہ وہ تفتیش کرے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے سامنے سپریم کورٹ نے ایک سپرنٹینڈنٹس بینچ قائم کر دیا. حالانکہ اس سے پہلے ثاقب نثار کے اس سپرنٹینڈنٹ بینچ سے پہلے قانون اس ملک کا یہ تھا، عدالتی نظائر یہ تھیں، پریسیڈنٹس یہ تھے کہ کسی تفتیش کے اوپر عدالتی سپرویژن نہیں ہوگی، چاہے جائے کہ سپرنٹینڈنٹس سپرویژن سے بھی اعتراض تھا. اب یہ معاملہ کہ آپ نے آج کیا تفتیش کی، کون سے گواہ کو بلایا،
JIT نے آج کیا کیا؟ آپ نے انکروچ کیا. JIT بنانے کا اختیار حکومت کا تھا. جو دہشت گردی کی تفتیش کرتی ہے وہ کمپوزیشن آپ نے وہ پیناما کے کیس میں وہ کمپوزیشن کی جس میں MI بٹھا دیے جو قانونی طور پر ان مقدمات کی تفتیش کرنے کے لیے کسی قانون کے تابع بن بھی نہیں سکتے تھے. اور دوسری طرف یہاں پہ جو لافل اتھارٹی ہے FIA کی, آپ اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں. جسٹس اصغر جاوید گرال کی کورٹ سے ایک آرڈر آ جاتا ہے, آپ سٹے دے دیتے ہیں. کراچی ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ جاتا ہے, اس میں اگر وہ اس کو وہاں سے پٹیشن ڈسمس ہوتی ہے, دے کم رننگ ہیئر. ایک سپریم کورٹ بار کو آپ نے ووٹ دے کے ایک الیکٹ کرا لیا بندہ, وہ یہاں پر آتا ہے اور دستی طور پہ سٹے لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں اسی ادر بینچ جسٹس مظاہر آؤٹ ہو جائے گا. اب یہ ہمیں باتیں ان چیزوں نے کہاں پر لا کے کھڑا کیا ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے, میں پولیٹیکل آدمی ہوں سر. آئی ول پوسٹ لیو اٹ. آپ نے تلال کو نااہل کیا, تلال آج ہے. ثاقب صاحب کہاں ہیں مجھے نہیں پتا. آپ نے نہال ہاشمی کو نااہل کیا, کن باتوں پر کیا؟ فریکشن آف دیٹ جو آج عمران آپ کو گالی دے رہا ہے. مجھے وہ دن یاد ہے, رات یاد ہے, جس دن آپ نے آئین کی پامالی پر 5 ممبر بینچ کا فیصلہ دیا تھا, جب آپ نے کہا تھا کہ قاسم سوری نے جو فیصلہ دیا ہے ایز اے ڈپٹی اسپیکر چیئر پہ بیٹھ کے غلط دیا ہے, اس کے نتیجے میں عمران نے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز کی ہے, غلط توڑی ہے. اس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ نے اس کو ڈیزالو کر دیا ہے, غلط توڑا ہے. تو آرٹیکل 95 جو تھا, کیا یہ آئین کا حصہ نہیں تھا؟ یہ آئین شکنی نہیں تھی؟ اس پر مقدمات نہیں بننے تھے؟ تب آئین ٹوٹنے کا درد نہیں جاگ رہا تھا؟ آج وہ جو ایک بالکل ہی غلط تشریح ہے, میں 90 روز والی بات پہ پہلے دن سے آج تک کنونسڈ ہوں کہ اس آرٹیکل کا اطلاق نگرانوں کے قائم ہونے کے بعد اور پورے ملک میں انتخابات کے آنے کے بعد کی بات ہے. یہ ترمیم ہوتے ہوتے 18ویں ترمیم تک بات آئی. مختلف انتخابات مختلف ادوار میں چلتے چلتے سیاسی تاریخ نے یہ طے کیا کہ انتخابات جب بھی جنرل ہوں گے وہ نگران کے زیر انتظام ہوگے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. وفاق میں حکومت بیٹھی ہو, انتخاب نہیں ہو سکتے. کس آئین کی انٹرپریٹیشن میں 90 روز بنتے ہیں ایز لانگ ایز فیڈرل گورنمنٹ از سٹنگ؟ کیوں توڑے ہم عمران کی خواہش کے نیچے اپنی گورنمنٹ؟ کیسے توڑے؟ ایک بالکل مکمل آئینی طور پہ, اور آپ کی حکومت اور میجورٹی تھی کا 4 سال کی مدد کے ساتھ اس ملک کی حکومت پر قابض رہے. آپ کو جو سپورٹ حاصل تھی ان الائیڈ پارٹیز کی, the minute it got away you were no more prime minister. آپ کے پاس تو سپورٹ ہی نہیں تھی. کہاں کی بات اور کیسے بات؟ تو میں اس پوری عدالتی شخص کا نام لے کر ہم بتا رہے ہیں, یہ نہیں صرف کہہ رہے کہ جو آج نہیں ہے, جیسے جسٹس ثاقب نثار, I will go to the court. میرے نزدیک وہ کورٹ الیکشن کمیشن ہوگی, میرے نزدیک وہ کورٹ سپریم کورٹ ہوگی. ان کرپٹ پریکٹسز پہ جو ثاقب نثار کے بیٹے نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ کو خریدتے وقت, پیسے دیتے وقت اس پوری پولیٹیکل سٹریم کو پلیوٹ کیا ہے, یہ آپ کی ججمنٹس ہے, میری ججمنٹس نہیں ہے. یہ آتی ہے کرپٹ پریکٹسز کے اندر. مجھے وہ شور یاد ہے جو آپ کی جماعت مچاتی تھی کہ کس طرح سے. اب اپنی جماعت کی حیثیت تو دیکھیں کہ کہاں پہ آ کے پک گئی. کہ آپ کے جو سہولت کار ثاقب نثار جو سابق جج تھے, ان کے بیٹے آپ کی جماعت کی ٹکٹیں بیچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑی محنت کے ساتھ لے کے دے کے بیچی جا رہی ہیں ٹکٹیں. یہ کم آن سر, لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. اب یہاں اس کے بعد بات جہاں پر جا رہی ہے, ہمیں اصغر جاوید گرال کی ضمانت, کتاب بند کر دیں آئین کی بھی اور قانون کی بھی. میرا خیال ہے کورٹ کو بھی تالا ہی لگے گا. تھینک یو. شکریہ کوسچن جی. تھینک یو. معاملہ اتنا کلیئر ہے. پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو لجو صاحب نے بھی کیس کیا تھا اسمبلی باری کا, جس کا کوئی 8-9 سال بعد فیصلہ آیا تھا. اس طرح اکبر خان کیس تھا, وہ بھی تو 30 سال تک لگا ہوا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کیس فکس ہی نہیں ہوتے تھے تو اس کی مطلب ہیرنگ نہیں ہوتی تھی. اب یہ بہتر نہیں ہو گیا کہ PTI اس سے کورٹ میں جاتی ہے اور چند منٹوں کے بعد اس کی ہیرنگ بھی ہو جاتی ہے اور اس کی ساری ارینجمنٹ بھی ہو جاتی ہیں اور فیصلے بھی جلدی آ جاتے ہیں. کم از کم یہ عدالتی نظام میں کچھ بڑی بہتری. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, مگر ساتھ یہ
اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاونین خصوصی عطا تارڑ اور ملک احمد خان نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پرویز الہی اور ان کی کابینہ نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے ہیں. عمران خان خود اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے پیسے سیاست کے لیے استعمال کیے. ساتھ ملک احمد خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے کینسر کے علاج کے لیے ملنے والے چندے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انصاف کا قتل ہو رہا ہو تو آواز اٹھانا جائز بات ہے. عمران خان کو مقدمات میں ریلیف مل رہا ہے. ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کو مقدمات میں بارہا ریلیف مل رہا ہے. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. ہماری استدعا ہے معاملے پر 7 سینئر ترین ججز پر مشتمل بینچ بنایا جائے. ہماری استدعا ہے معاملے پر 7 سینئر ترین ججز پر مشتمل بینچ بنایا جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمان کا کام قانون سازی کرنا ہے. ایک قانون بننے سے پہلے ہی نافذ کرنے سے روکنا غیر آئینی ہے.